بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن اس کو لائک کے بٹن کو پریس کیجئے گا اور اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کب تک وقت بتا دے گا۔ دو بڑی سزائیں دی گئی ہیں، اس کے اثرات مضمرات کیا ہوں گے، کیا یہ سزائیں دینا ضروری تھا، اس پر بات ہوگی۔ چونکہ یہ ایک سزاؤں کا فیصلہ ہے تو فیصلے پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا اور علی امین گنڈاپور جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے، ذاتی طور پر انہوں نے آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لیا، لیکن پی ٹی آئی کی ان کو بیکنگ یا حمایت حاصل تھی۔ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی ایک ہی چیز ہے۔ 90 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ڈاکٹر عباد اللہ، انہوں نے 16 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے حمایت یافتہ امیدوار سردار ایاز صادق ایک مرتبہ پھر اسپیکر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے 199 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل جو پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار تھے عامر ڈوگر، انہوں نے 91 ووٹ حاصل کیے۔ اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس وقت تک ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا، اور ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار یا ان کے نامزد کردہ امیدوار مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو چکے ہوں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا بڑا ہونے والا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جب ارکان قومی اسمبلی نے گزشتہ روز حلف اٹھایا تو اس موقع پر کیا کچھ نہیں کیا گیا، یعنی حلف والے دن کس طرح کی ہنگامہ آرائی نہیں کی گئی، کس طرح کے نام نہیں پکارے گئے، کس طرح کے نعرے نہیں لگائے گئے۔ عام طور پر حلف برداری والے دن ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ انہوں نے کرنا تھا، کیا۔ مسلم لیگ نون کے ارکان نے بھی کیا، حالانکہ جو حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں، خیر ابھی تک تو حکومت نہیں بنی، انہیں برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ایک تاریخ ہے کہ وہ حکومت میں ہوں کہ اپوزیشن میں ہوں، ان کا رویہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری جمہوری یا پارلیمانی نظام کی یا اس میں تاریخ کی ایک بدقسمتی آپ سمجھ لیں۔ آج اسپیکر کے انتخاب کے موقع پر بھی جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جس طرح کی تقریر علی امین گنڈاپور نے کی، اور سب سے پہلے انہوں نے جناب بڑی زوردار دھواں دھار تقریر کی اور چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ اب اگر پارلیمان کو نہ چلنے دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کہ کسی بھی صورت پارلیمان کو نہیں چلنے دینا، تو آپ کو پتہ ہے اس کا خمیازہ پوری قوم کو، تمام پارلیمنٹیرینز کو بھگتنا پڑے گا۔ میں شاید پہلے بھی متعدد مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب ناک سے ٹپک کے کوئی چیز آپ کے منہ میں آ جائے تو پھر آپ کو اسے ہر صورت صاف کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور اسی طرح کا ایک محاورہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اخلاقی اقدار سے گرا ہوا ہے، لہٰذا میں اس کا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہم سب کے لیے وارننگ سائنز ہیں کہ یہ آخری موقع ہے۔ اگر ہمارے سیاستدان اب بھی نہ سدھرے تو یقین کیجئے کہ کچھ بہت بڑا ہو جائے گا، جس کے بظاہر آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے اگر علی امین گنڈاپور نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو۔
ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو مرضی یہ کرے، لیکن حلف اٹھانے کے بعد، اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لینے کے بعد، انہوں نے پارلیمنٹ کی جو لیجٹمیسی ہے، اس کی جو اخلاقی اور قانونی حیثیت یا جواز ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری پارلیمنٹ نامکمل ہے۔ ہاں، اگر یہ حلف نہ اٹھاتے پاکستان تحریک انصاف یا ان کے جو اتحادی جو بھی ہیں، تو پھر یہ پارلیمنٹ اپنا جو اخلاقی اور قانونی جواز ہے وہ کھو دیتی کہ جناب دیکھیں 100 کے قریب ارکان نے حلف نہیں اٹھایا۔ جس طرح بنگلہ دیش میں نے گزشتہ روز بھی مثال دی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک بڑی اپوزیشن کی سیاسی جماعت نے 7 جنوری اسی سال ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو نہ صرف پنجاب اسمبلی میں انہوں نے حلف اٹھا کے اس کی لیجٹمیسی کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، سندھ اسمبلی، خیبر پختونخوا، وہاں تو اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اور اب قومی اسمبلی میں، اور اسپیکر کے انتخاب میں بھی حصہ لیا۔ اب چاہے وہ وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لے نہ لے۔ البتہ یہ بات اب ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے قومی اسمبلی میں بھی اسپیکر کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں انہوں نے جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اس میں بھی حصہ نہیں لیا، یعنی اپنا ووٹ نہیں دیا، نہ نون لیگ کو نہ پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ اس میں اپنا جو صدارتی انتخاب ہے اس میں بھی اور وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی حصہ نہیں دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، شاید ان کو منا لیا جائے۔ اب جناب ایک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ میرے لیے وہ کافی پریشان کن خبر ہے، اس لیے نہیں کہ 3 جو ہے وہ اعلیٰ سرکاری افسران کو، بلکہ 2 اعلیٰ سرکاری افسران، بلکہ بڑے اہم ترین، ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں نواز، یہ عرفان نواز میمن ہیں، اور ایک ایس پی ہیں، ان کو یہ کیس ہے بنیادی طور پر وہ پتہ نہیں 3 ایم پی او کا کہ 16 ایم پی او کا، جس میں شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کو گرفتار کیا گیا تھا۔ توہین عدالت کا کیس تھا ڈی سی اسلام آباد پر، اور ایک ایس پی ہیں اسلام آباد کے ان پر، اور ایک ایس ایچ او ہیں تھانہ کوثار کے ان پر۔ اس کیس کی سماعت جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کر رہے تھے، اور ان کے رویے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سزا دیں گے۔ عام طور پر سرزنش کر دی جاتی ہے، عام طور پر معمولی سا کوئی ٹوکن ٹل رائزنگ آف دی کورٹ اس طرح کی سزا دی جاتی ہے، اس جگہ سے تبادلے کے احکامات کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کو 6 مہینے کی قید، ایس پی اسلام آباد کو 4 مہینے کی قید، اور ایس ایچ او کو 2 مہینے کی قید کی سزا سنائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تینوں پر 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ یہ اس کو سسپینڈڈ آپ کنوکشن کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سزا سنا دی جاتی ہے، لیکن 1 مہینے تک اس سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے، یعنی ان کو گرفتار کر کے جیل نہیں بھجوایا جائے گا۔ 1 مہینہ انہیں دیا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف یا تو اسلام آباد میں ہی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی نظر ثانی کی اپیل دائر کر دیں، انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، یا پھر وہ سپریم کورٹ میں جا کر اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں، اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ سزا برقرار ہے یا اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس کے جو اثرات ہیں، کانسیکوینسز ہیں، مضمرات ہیں، وہ یہ ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ سمبولکلی تو ہے، مطلب دیکھیں اس کی سمبولک ویلیو ہے کہ ڈی سی کو قید کی سزا سنا دی، ایس پی کو قید کی سزا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان بھر میں یہ جو بیوروکریسی ہے، خاص طور پر جو سول سرونٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، اور جو ان میں بھی جو سی ایس ایس کر کے جو لوگ آتے ہیں، جو اس ملک کے نظام کو چلاتے ہیں، سیاستدان اور یہ وزراء تو آنے جانے والی مخلوق ہے، لیکن اصل تو بیوروکریسی سول ہو یا ملٹری ہو، وہ ملک کو چلاتی ہے۔ تو اس سے وہ ڈس ہارٹ ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک ایس پی ہے، اس کے اوپر ڈی پی او ہوگا، ڈی آئی جی ہوگا، آئی جی ہوگا، یعنی پولیس سروس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے نالاں ہوئے ہوں گے۔
جو ایڈمنسٹریٹو گروپ جسے کسی زمانے میں DMG ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہا جاتا تھا، اس کے افسران انتہائی نالاں ہوئے ہوں گے، ناراض ہوئے ہوں گے۔ جو ماتحت پولیس کے SHOs لیول کے لوگ ہیں ان کا مورائل ڈاؤن ہوا ہوگا۔ اب بتائیے مستقبل میں آنے والی حکومت اگر کسی DC کو کوئی حکم دیتی ہے کہ جی فلاں کو فلاں اس طرح سے گرفتار کیا، یا کوئی بھی حکم دیتی ہے اور وہ DC کہتا ہے جی کہ مجھے معاف کریں، یہ میرا استعفیٰ لیں یا میرے تبادلے کا وہ کر دیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ بعد میں مجھے عدالتیں گھسیٹیں گی اور مجھے قید کی سزا ہوگی، جرمانے ہوگی، میری بدنامی الگ ہوگی۔ اور پھر جس طرح عدالت میں جس طرح پھر ان افسروں کی تضحیق کی گئی، ڈانٹا گیا باقاعدہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ DC نے توہین عدالت نہیں کی ہوگی، ظاہر ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو کی ہوگی، جج ویسے تو برہم نہیں ہوتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جو DC ہوتا ہے وہ کسی بھی ضلع کا ہو، اسلام آباد کا ہو یا کسی بھی پاکستان کے ضلع کا، وہ اپنے آپ کو اس ضلع کا بادشاہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل کل ہے، اس کے پاس دنیا جہان کے اختیارات ہیں، وہ اپنے لوگوں کو اپنی رعایا سمجھ کے، اب یقین کیجئے کبھی آپ کسی ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جائیں، آپ کو احساس دلایا جائے گا کہ تم کوئی کمتر ترین انسان ہو اور اندر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ سول سرونٹ ہیں، ہمارے خادم ہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے باوجود ایک افسر ہے، CSS کر کے آیا ہے، قابل ہوگا تو CSS کیا ہے، لائق ہوگا، انٹیلیجنٹ ہوگا، کسی اچھے خاندان سے تعلق ہوگا، اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کی بیوروکریسی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ساری زندگی ایک جج نے جج نہیں رہنا ہوتا، ایک دن ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ، اب یہ وہ ثاقب نثار سے لے کر یہ بندیال، اور بندیال سے لے کر وہ اعجاز الاحسن، اور وہ ٹرکاں والی سرکار، وہ کیا نام ہے، مظاہر علی اکبر نقوی، اب تو ان کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں کہ 2-4 دن میں شاید ایک ہفتے میں گرفتار بھی ہو جائیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک جج ہمیشہ جج نہیں رہتا، ایک DC ہمیشہ DC نہیں رہ سکتا، جس طرح ہمارے ملک میں کوئی وزیر اعظم یا وزیر ہمیشہ وزیر یا MNA یا وزیر اعظم نہیں رہتا، سب کے عہدے جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص کسی عہدے پر ہو، آپ اس کا احترام کریں، اس کی تضحیق نہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو DC اور SP کو جو سزائیں دی گئی ہیں، چاہے یہ سپریم کورٹ سے معاف ہو جائیں گی یا اپیل میں انٹرا کورٹ اپیل اگر ہوتی ہے تو اس میں معاف ہو جائیں گی، لیکن ان کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے۔ مستقبل میں کوئی بھی سول سرونٹ کسی بھی حکومت کے انتظامی معاملات میں آرڈرز، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، ان کو ماننے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا۔ اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ جب بیوروکریسی کسی حکومت سے تعاون کرنا چھوڑ دے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا نقصان کس سے پہنچتا ہے؟ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو۔ لہٰذا اس طرح کے سخت فیصلے کرنے سے پہلے ہمارے جج صاحبان کو بھی سوچنا چاہیے۔ امید ہے بیٹر اینڈ گڈ اور بیٹر سینس ول پریویل ان فیوچر، امید رکھنی چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔